الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بزرگان محترم، برادران عزیز، لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے گھریلو جھگڑے، خاندانی جھگڑے اور آپس کی ناچاقیاں، اس بارے میں نے پچھلے جمعے کچھ بات عرض کی تھی. قرآن پاک کی یہ آیت میں نے تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں. کسی کو کسی دوسرے پر رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. تمام مسلمان بھائی ہیں آپس میں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، فرمایا کہ تم آپس میں بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ناچاقی ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ کچھ اس کے ساتھ مل گئے اور کچھ اس کے ساتھ مل گئے، گروپ بنا لیا. نہیں، آپس میں دوست ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر ہیں وہ آپس میں دونوں کو اب جوڑنے کی فکر کریں. ہمارے ہاں جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسروں کو جوڑنے کی فکر نہیں کرتے، بلکہ کسی ایک کا ساتھ دینا شروع کر دیتے کہ ہاں جی یہ صحیح کہہ رہے تم غلط کہہ رہے ہو. ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم آپس میں بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. کسی کے ساتھ حسد نہ رکھو، کسی کے ساتھ بغض نہ رکھو، کسی کے ساتھ کینہ نہ رکھو، کسی کے ساتھ عداوت نہ رکھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. ہمارے ہاں جو مسئلے ہیں وہ یہ ہیں. بغض کس کو کہتے ہیں؟ بغض یہ ہے، حسد یہ ہے کہ انسان اس فکر میں لگ جائے کہ دوسرے انسان کو جو ترقی مل رہی ہے، دوسرے انسان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس کو نقصان پہنچ جائے، اس کا مال ضائع ہو جائے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے خرابی کی جڑ. اگر انسان اس چکر میں لگ گیا کہ دوسرے کے پاس یہ کیوں آیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا، دوسرے کے پاس اتنا مال کیسے آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا، دوسرے کو اتنی شہرت مل گئی، مجھ کو کیوں نہیں ملی، تو یقین مانیے کبھی انسان چین سے نہیں بیٹھ سکتا. کوئی لمحہ انسان کے چین کا نہیں ہوگا. ہر وقت اسی پریشانی میں رہے گا، وہ آگے نکل گیا، وہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. اپنے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہر وقت کروڑوں کے حساب سے نازل ہو رہی ہیں، وہ ساری نعمتیں انسان ان کا کسی کا شکر ادا نہیں ہوتا. جب ہر وقت دوسروں کو دیکھے گا تو اپنی نعمتوں کا کیا شکر ادا کرے. آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ اللہ نے اپنے آپ کو اچھے حال میں رکھا ہے تو بس اللہ کا شکر ادا کرے. اس لیے قرآن کریم کی آیت کے تمام مومنین بھائی ہیں، آپس میں بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے پر رحم کیا جائے. اس لیے یہ بغض، عناد، دوسروں کے اوپر عداوت، دوسروں کے آگے نکلنے کی پریشانی، ہر وقت آپس کے جھگڑے، یہ تو انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. میں نے جیسا پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر جمعرات اور پیر کو. اس میں جن بھائیوں کے درمیان آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو انسان ایمان لے آیا، شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی میں نے مغفرت کر دی. مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے جو اس کو سزا ملے گی بھگت کر وہ انسان جنت میں انشاءاللہ جائے گا. لیکن دو انسانوں کے اعمال کا فیصلہ اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں. ایک وہ جن کے درمیان آپس میں رنجشیں ہوں، عداوتیں ہوں، ان کو روک لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کا معاملے کو روک لو. ان تکون بینہ و بینہ شحناء، کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ رنجشیں ہیں، ان کے معاملے کو روک لیا. دوسرے نمبر پر وہ جو ایک دوسرے سے بغض و عناد رکھتا ہو. حدیث شریف میں فرمایا شب قدر کتنی بڑی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کی مغفرت فرماتے ہیں. پوری رات اللہ کی طرف سے منادی پکارتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مسترزق فارزق له، هل من مبتلا فاعافي له، الا قضا الا قضا حتى طلع الفجر. کہ کیا مصیبت میں مبتلا کوئی انسان ہے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کو مغفرت عطا کروں؟ کیا کوئی انسان رزق کا طلبگار ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ الا قضا الا قضا. اس طرح اعلان چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی. اتنی بڑی رات شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بڑی رات، سے زیادہ ثواب کی رات ہے. اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے، چند انسانوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ انسان ہے جو دوسروں سے بغض و عناد رکھتا ہو. وہ دوسروں کے بارے میں یہ چاہتا ہو کہ اس کے پاس سے مال ضائع ہو جائے، اس کو نقصان پہنچ جائے، اس کی دی ہوئی نعمتیں ختم ہو جائیں، ہر وقت اس چکر میں لگا ہوا. اس رات میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی نہیں فرما. جس کے شلوار سے ٹخنے سے نیچے پجامہ لٹک رہا ہو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی رحمتوں سے ہم محروم ہیں. اور پھر ہر وقت کی اذیت، آپ ذرا سوچے تو صحیح، ہر وقت یہ پریشانی کہ دوسرا آگے کیوں نکل گیا، دوسرے کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ہم سب کے لیے بڑی سمجھنے کی بھی بات ہے، اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں 2 چیزیں آپ کو ایسی بتاتا ہوں، 3 چیزیں حضرت نے فرمائی کہ 3 چیزیں ایسی بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ یہ جھگڑوں کا 75% خاتمہ ہوگا. ایک تو یہ کہ کسی سے، مخلوق سے امید لگانی چھوڑ دو. کتنی بڑی بات، مخلوق سے امید لگانی. اللہ کے بندوں سے امیدیں مت لگاؤ کہ جی وہ مجھ کو عزت سے پیش آئے گا، میں نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو اس کو بھی میرے سے اچھا معاملہ کرنا چاہیے، میں نے اس کو پوچھا تھا تو وہ بھی میرے سے یہ کرے گا. حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے حصے کا کام کرو اور اپنے لیے تم مخلوق سے امیدیں مت لگاؤ. تمہارا حق جو دوسرے پر ہے خالق سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا. اپنا کام کرتے جاؤ. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بہت سارے رنجشیں اس وجہ سے پیش آتی ہیں کہ جی وہ میرے گھر آیا، میں نے تو اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، اس نے میرے ساتھ اچھا معاملہ ہی نہیں کیا. اب دل میں گرا پڑ گئی، اس کو تو میں نے پوچھا تھا، اس نے مجھ کو پوچھا نہیں، میں نے تو اس کو یہ دیا تھا، اس نے مجھ کو کچھ دیا نہیں، میں نے تو اس کی مدد کی تھی، اس نے تو میری کوئی مدد نہیں کی. یہ جھگڑے ہیں نہیں آج ہمارے گھروں میں. آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے خاندانی جھگڑے، دوستوں کے جھگڑوں میں ایک بہت بڑا عنصر اس بات کا ہوتا ہے کہ جیسا میں برتاؤ کرتا ہوں دوسرا میرے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جو کام کر رہے ہو، سمجھ لو بات کو، آپ جو کام کر رہے ہو کسی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا، وہ اللہ کے لیے کرو. اس امید پر مت کرو کہ دوسرا تمہارے ساتھ اچھا کرے گا. آج ہم اسی جھگڑے میں مبتلا ہیں، ہمارے گھر گھر میں یہ مسئلہ ہے. آپ عورتوں میں جائیں، ان کی باتیں سنیں تو بھی یہی سننے میں آتا ہے. مردوں کے اندر بھی وہی بات پیدا ہو جاتی ہے کہ جی وہ یوں کرتا ہے، ہم نے تو یوں کیا تھا، اس نے تو ایسا نہیں کیا. بھائی ہم نے جو کیا
کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں کیا، ہم نے اللہ کے لیے کیا. اب ہم مخلوق سے کوئی امید نہیں لگاتے دوسرا ہمارے ساتھ کیا کرے گا. یہ پہلا کام ہے کرنے کا. انسان مخلوق سے امید لگانا چھوڑ دے، اپنے حصے کا کام کرے. آپ جو کیا اللہ کے لیے کیا، کوئی بدلے کی ہمیں امید نہیں ہے. دوسری چیز حضرت نے فرمائی کہ کسی سے بدلہ مت لو، بدلے کی نیت مت رکھو. بدلے کا کیا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اچھا جی میں بھی اب آئے گا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں گا، بس ابھی جھگڑا شروع ہے. اب یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں نے بدلہ لینا ہے؟ اللہ کے لیے معاف کرو، ختم کرو. کتنے جھگڑے آج ہمارے ہاں اس بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں، گھریلو چین و سکون تباہ ہو گیا ہمارا، رشتہ داریاں ختم ہو گئی. قدرت نے یہ رشتہ داریاں انسان کی قوت کے لیے بنائی. یہ کتنے محبت کے رشتے اللہ نے بنائے، کتنے پیارے رشتے انسان کو کے لیے بنائے اللہ نے. آدمی کو اگر محبت خاندانوں میں ہو، آدمی کو اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے مل کر جو خوشی میسر آتی ہے وہ کسی دوسری چیز سے میسر نہیں آتی. میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں رہتے ہیں، میرے سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تم اپنے دوستوں سے ملتے ہو، اپنے عزیزوں سے ملتے ہو، پاک کراچی میں رہتے ہیں، کبھی کسی کے ہاں جانا ہے، کبھی کسی کے آنا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، تو وہ میرے سے کہتے تھے کہ یہ ٹونک ہے، ٹونک. کہہ رہے ہم محروم ہیں دوسرے ملک میں رہتے ہوئے اس ٹونک سے. یہ طاقت کے ٹونک ہیں، طاقت کے سیرپ ہیں. یہ کہہ رہے تمہیں قدر ہے اس کی؟ کہہ رہے ہم سے پوچھو، ہم باہر رہتے ہیں، ہمیں قدر ہے اس کی. کبھی کوئی رشتہ دار بھولا بھٹکا کر ہمارے ملک میں آ گیا، ہمیں کتنی خوشی میسر ہوتی ہے ہم جانتے ہیں. اللہ نے اتنے پیارے رشتے بنائے. ہر ایک رشتے کی ایک محبت ہے، ہر ایک رشتے کا ایک تعلق ہے، اس سے خوشی ہے. وہ خوشیاں ہم نے آپس کی بیوقوفی سے، آپس کی حماقتوں سے ان کو نفرتوں میں بدل دی ہے. اپنے رشتہ داروں سے مل کر خوشی ہوتی تھی، اب چونکہ دلوں میں الٹی سیدھی باتیں پیدا ہو گئی لہذا وہ خوشیاں ختم ہو گئی. آپ مل کر تو دیکھیں، ان باتوں پر عمل تو کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ زندگی کتنی خوبصورت بناتے ہیں. تو ہم بدلہ لینے کی امید ختم کریں کہ جی اس نے ایسا کیا تو میں بدلہ لوں گا. نہیں، آپ اس کے ساتھ اسی طرح کرتے رہیں جس طریقے سے آپ پہلے کرتے تھے. انشاءاللہ پھر جھگڑے پیدا نہیں ہوتے. اور تیسری چیز حضرت نے لکھی کہ بغض کا، حسد کا علاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہو کہ اس سے میں مقابلہ کر رہا ہوں، اس کے آگے نکلنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کا حل یہ کہ اس کے لیے دعا کرو. جب دعا کرو گے دل پہ چھریاں تو چلیں گی لیکن یہ مادہ ختم ہو جائے گا انسان کے اندر سے. اور حقیقت بھی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ضامن فی وسط الجنہ، میں اس انسان کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن ہوں. جنت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں، کوئی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں بیچوں بیچ اس انسان کے لیے گھر دلوانے کا ضامن ہوں. من ترک المراء وهو محق، جس انسان نے اپنے حق کو چھوڑ دیا صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے خاطر. اس نے کہا کہ حق ہے میرا، میں مانتا ہوں، لیکن جھگڑا ختم کرنے کے واسطے میں اپنے حق کو چھوڑتا ہوں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جھگڑے کتنی خطرناک چیز ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جھگڑے جو ہیں یہ انسان کے علم کے نور کو زائل کر دیتے ہیں. نور علم جو ہوتا ہے انسان کا، وہ نور علم انسان کا جھگڑوں سے زائل ہو جاتا ہے. ایک عالم دوسرے کے خلاف تقریر کر رہا ہے، ایک ممبر پہ دوسرے کے خلاف تقریر ہو رہی ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. فرماتے اس سے علم کا نور اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے. یہ نور علم انسان کا ختم ہوتا ہے. اس لیے بھائیو ہم سب اپنا جائزہ لیں. کسی سے ہمارا جھگڑا ہے، ہم جا کر اپنے طور پہ جھگڑا ختم کریں چاہے ہمارا حق ہو. میرے سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جھگڑا تو یوں ہے کہ ہم تو صحیح چل رہے ہیں، دوسرا غلط چل رہا ہے، دوسرا ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے.
میں نے ان سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ یہ میں مان لیتا ہوں کہ ساری غلطی دوسرے کی ہے، لیکن آپ میں قربانی دے دو. وہ قربانی یہ دے دو کہ آپ اپنے حق کو چھوڑ دو، اپنی ضد کو چھوڑ دو اور اس کو ختم کر کے آپ اس سے معافی تلافی کر کے اپنے حالات تعلقات کو بحال کر لو. مشکل تو کام ہے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرمان سنیں جو میں نے ابھی آپ کو سنایا. تو آدمی سوچتا ہے کہ اگر مجھ کو اتنی بڑی دولت مل جائے، کوئی آدمی اگر آپ سے کہے کہ میں تم کو ایک دکان دوں گا، فلیٹ دوں گا، تم اپنا حق چھوڑ دو دنیا میں، آدمی مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ یہ جائیداد مل رہی، اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں. یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہے اور جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کے ضامن ہے. تو بھائیو، ہم اپنے زندگیوں کو پرسکون بنائے. آج ہمارے ہاں جو بیماریاں گھروں میں پھیلی پڑی ہیں انسانوں کے درمیان ہے، کوئی بلڈ پریشر کا، کوئی شوگر کا، کوئی دل کا، کوئی ڈپریشن کا، کوئی کسی چیز کا، اس کا ایک بہت بڑی وجہ آپس کے لڑائی جھگڑے اور نزاعات ہے. اس لیے ہم لوگ اپنے گھروں سے اس کا خاتمہ کریں، اپنے خاندانوں سے خاتمہ کریں، اپنے دوست احباب سے اس کا خاتمہ کریں. ایک دوسرے سے دوستی کر کر رہیے، ایک دوسرے سے محبت کر کے رہیے. اس میں جتنے فائدے ہیں لڑائی کر کے جینے میں اتنے فائدے نہیں ہیں. لڑائی سے کوئی حاصل نہیں ہوتا. اس لیے ہم سب اس بات کی فکر کریں، قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کریں کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، کسی ایک پارٹی کا حصہ دار مت بنو، صلح کی کوشش کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.